کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسا واقعہ جسے گزرے 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں آج بھی لوگوں کے دلوں کو کیوں جھنجھوڑ دیتا ہے؟ آخر کربلا میں ایسا کیا ہوا کہ ہر دور کا انسان اس سے سبق حاصل کرتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، اگر ہم کربلا سے صرف 10 باتیں سیکھ لیں تو کیا واقعی ہماری زندگی بدل سکتی ہے؟ جی ہاں، لیکن یاد رکھیں کربلا کا مقصد صرف ایک تاریخی واقعہ بیان کرنا نہیں بلکہ اس سے اپنی اصلاح کرنا ہے۔ اس واقعے کو سمجھتے وقت ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی رہنمائی بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یقیناً تمہارے لیے ان کے واقعات میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی ماضی کے واقعات صرف سنانے کے لیے نہیں بلکہ ان سے سبق لینے کے لیے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا سے ملنے والی 10 عظیم نصیحتوں میں سے ابتدائی نصیحتوں پر غور کریں گے، جن پر عمل کر لیا جائے تو انسان کی سوچ، کردار اور زندگی میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ نصیحت نمبر 1، حق پر ثابت قدم رہنا۔ کربلا کا سب سے روشن سبق یہ ہے کہ حق پر قائم رہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہی مومن کی شان ہے۔ دنیا میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں جب انسان کو سچ بولنے، انصاف کا ساتھ دینے یا دین پر عمل کرنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس آپ اسی طرح ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ثابت قدمی صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ جب کوئی نوجوان حرام کمائی سے بچتا ہے، جب کوئی تاجر دھوکہ دینے سے انکار کرتا ہے، جب کوئی ملازم رشوت لینے سے انکار کرتا ہے، جب کوئی مسلمان لوگوں کی ناراضی کے باوجود اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، تو یہی ثابت قدمی ہے۔ کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وقتی نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر حق کو چھوڑ دینا مومن کی شان نہیں۔ نصیحت نمبر 2، دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ کربلا ہمیں دنیا کی حقیقت بھی یاد دلاتی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آج انسان دولت، شہرت اور عہدے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مگر موت ہر انسان کو ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گی۔ اس لیے کامیابی صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہونی چاہیے۔ جو شخص اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ کی رضا کے مطابق کرتا ہے، وہی اصل مومن کامیاب ہے۔ نصیحت نمبر 3، صبر مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ کربلا صبر کی ایک عظیم مثال بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، صبر کا مطلب ہے مصیبت میں اللہ سے بدگمان نہ ہونا، آزمائش میں نماز کو نہ چھوڑنا، دعا سے امید نہ توڑنا، حرام راستہ اختیار نہ کرنا اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ آج اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے، اگر کسی کا کاروبار بند ہو گیا ہے، اگر کسی نے اپنے عزیز کو کھو دیا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر صبر کرنے والوں کا اجر محفوظ رکھتا ہے۔ نصیحت نمبر 4، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ دنیا کے سہارے ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا سہارا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہم اکثر لوگوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں لیکن اللہ پر کم، حالانکہ رزق بھی اللہ دیتا ہے، عزت بھی اللہ دیتا ہے، حفاظت بھی اللہ دیتا ہے اور کامیابی بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان دل سے اللہ پر توکل کر لے تو خوف کم ہو جاتا ہے اور امید بڑھ جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کربلا کا پیغام نفرت نہیں بلکہ ایمان، صبر، حق پر استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کی یاد دہانی ہے۔ ہمیں ایسے ہر بیان سے بچنا چاہیے جو مسلمانوں کے درمیان نفرت یا تفرقہ پیدا کرے، اور ہمیشہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی رہنمائی بنانا چاہیے۔ نصیحت نمبر 5، اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ اسلام میں عمل کی قدر اس کے ظاہری شان سے نہیں بلکہ نیت سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت ہو، خدمت ہو یا دعوت دین، سب سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ضروری ہے۔ آج ہم بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اگر مقصد صرف لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہو تو ہمیں اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا میری نماز صرف اللہ کے لیے ہے؟ کیا میری تلاوت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ کیا میری نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں؟ جب نیت خالص ہو جاتی ہے تو معمولی عمل بھی اللہ کے ہاں بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ نصیحت نمبر 6، تقوی ہی اصل عزت ہے۔ آج دنیا انسان کی پہچان اس کے مال، خاندان یا عہدے سے کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تقوی کا مطلب صرف عبادت کرنا نہیں، بلکہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ جب کوئی تنہائی میں بھی گناہ سے بچتا ہے، جب کوئی کاروبار میں دیانت اختیار کرتا ہے، جب کوئی زبان کو جھوٹ، غیبت اور بہتان سے بچاتا ہے، تو یہی تقوی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت دے تو ہمیں تقوی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ نصیحت نمبر 7، ظلم سے ہمیشہ بچنا۔ اسلام ظلم کی ہر صورت کو ناپسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ ظلم صرف کسی کا حق چھیننے کا نام نہیں، کسی کو دھوکہ دینا بھی ظلم ہے، جھوٹ بولنا بھی ظلم ہے، یتیم کا مال کھانا بھی ظلم ہے، مزدور کی اجرت روکنا بھی ظلم ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرنا بھی ظلم ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگانا بھی ظلم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے تو ہمیں اپنے ہاتھ اور زبان دونوں کو ظلم سے بچانا ہوگا۔ نصیحت نمبر 8، امت کا اتحاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام مسلمانوں کو اختلاف اور نفرت سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل پہچان اسلام ہے۔ ہمیں ایسے انداز سے دینی بات کرنی چاہیے جو اصلاح کا ذریعہ بنے، نہ کہ نفرت اور تقسیم کا۔ اگر کسی مسئلے میں علمی اختلاف ہو بھی تو گفتگو ادب، انصاف اور احترام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نصیحت نمبر 9، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ انسان کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے اور غم بھی، آسانی بھی آتی ہے اور آزمائش بھی، لیکن ایک سچا مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ ہم اکثر مشکل وقت میں تو اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن خوشحالی میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بندے کا تعلق اپنے رب سے ہر حال میں مضبوط رہنا چاہیے۔ اگر رزق کم ہو جائے، اگر بیماری آ جائے، اگر لوگ ساتھ چھوڑ دیں، اگر دنیا مخالفت کرنے لگے، تب بھی ایک مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اس لیے نماز کو مضبوطی سے تھامیے، قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیے، صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کیجیے اور ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگیے۔ نصیحت نمبر 10، اپنی زندگی کو دین کے مطابق بدلنا۔ کسی بھی اسلامی واقعے کا اصل مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ اگر آج کی ویڈیو سننے کے بعد بھی ہماری نماز میں فرق نہ آئے، ہمارے اخلاق میں بہتری نہ آئے، ہماری زبان جھوٹ، غیبت اور بدزبانی سے نہ بچے، ہمارا کاروبار دیانت دار نہ بنے اور ہمارے گھروں میں قرآن و سنت کی تعلیمات نافذ نہ ہوں، تو پھر ہم نے ان اسباق سے حقیقی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہر دن اپنے آپ کو کل سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ کربلا سے ملنے والی 10 نصیحتوں کا خلاصہ۔ آئیے ایک بار پھر ان 10 اسباق کو دہرا لیتے ہیں۔
نمبر 1، حق پر ثابت قدم رہنا۔ نمبر 2، دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ صبر مومن کی طاقت ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا، ہر عمل میں اخلاص اختیار کرنا، تقوی کو زندگی کا معیار بنانا، ظلم سے ہر صورت بچنا، مسلمانوں کے اتحاد و خیرخواہی کو فروغ دینا، ہر حال میں اللہ کی طرف دینا، دین کے مطابق اپنا رجوع کرنا، زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ اگر ایک مسلمان ان 10 اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو اس کا ایمان، اخلاق، عبادت اور معاملات سب بہتر ہو سکتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو قرآن سے زندہ فرما، ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمت دے اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں صبر، تقوی، اخلاص، عدل اور حسن اخلاق عطا فرما۔ امت مسلمہ کے درمیان محبت، بھائی چارہ اور اتحاد پیدا فرما اور ہمیں ہر قسم کے ظلم، فساد اور تفرقے سے محفوظ رکھ۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں غیر متنازع اور اسلامی موضوعات مزید لوگوں تک پہنچیں تو ویڈیو کو پسند کریں، اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی ایمان افروز اور مستند اسلامی مواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔